بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بات چیت کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کا ہوسٹ عبید الرحمن شفیق۔ جیسا کہ ناظرین کرام آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں معاشرے کے سلگتے ہوئے مسائل کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، نہ صرف گفتگو کرتے ہیں بلکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر انسان کو ایک لائحہ عمل دے سکیں، افرادی حوالے سے اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، وہ کس طرح اپنی ذات کی اصلاح کر سکتا ہے، کس طرح اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتا ہے، انہی موضوعات کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ اور آج اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ آج ہم جن ٹاپکس کے اوپر اور جن مسائل کے اوپر بات کریں گے وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ پچھلے ہفتے کے اندر سیکولرزم کے حوالے سے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی بحث چلی، جب بھارت کے چیف آف آرمی اسٹاف نے پاکستان سے یہ مطالبہ کیا کہ اگر پاکستان بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے تو پاکستان کو سیکولر ہونا پڑے گا۔ تو اس موضوع کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کیا پاکستان سیکولر ہو سکتا ہے، کیا پاکستان کی بنیاد ان بنیادوں کے اوپر کھڑی ہوئی تھی کہ پاکستان کو ایک سیکولر ملک بنایا جائے، اور بھارت کے اندر ہم یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ بھارت کو ایک سیکولر ملک ہونا چاہیے، اور اس سے آگے بڑھ کے ہم سیکولرزم کے اوپر بھی بات کریں گے کہ سیکولرزم کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، سیکولرزم کا جو بات کرتے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر ان کی مراد کیا ہوتی ہے، اور سیکولرزم اپنی نہاد اور اپنی اصل کے اندر کیا ہے، کیا پاکستان کے مسائل سیکولرزم سے حل ہو سکتے ہیں، کیا اگر پاکستان کو ایک سیکولر ملک بنا دیا جائے تو پاکستان کے اندر جتنی بھی مذہبی فرقہ واریت ہے اور جتنے بھی شدت پسندانہ جذبات ہیں ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے خواتین کے حوالے سے۔ پچھلے ہم نے اپنے پروگرام میں گفتگو کی تھی، اس حوالے سے ایک جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ افریقی ملک روانڈا میں ہوئی ہے، جہاں پر انہوں نے گھریلو خواتین کے اوپر تشدد کے خاتمے کے لیے ایک نئے منصوبے کا اعلان کیا ہے، اور اس منصوبے کے تحت انہوں نے مردوں کو یہ رغبت دلانے کی کوشش کی ہے کہ وہ خواتین کے ساتھ گھر کے کام کاج کے اندر وہ ہاتھ بٹائیں۔ اور تحقیقات کے مطابق جو سائیکالوجی تحقیقیں ہوئی ہیں، جو نفسیاتی طور پہ تحقیق ہوئی ہیں، اس کے مطابق یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ مرد جو خواتین کے ساتھ گھریلو کام کاج میں ہاتھ بٹاتے ہیں ان کے گھروں کے اندر بہت مسائل کم ہوتے ہیں، ان کے گھروں کے اندر سکون ہوتا ہے، اور ان خواتین کی صحت کے اوپر بھی جب رپورٹس بنائی گئیں تو وہ دیکھنے میں یہ آیا کہ ان خواتین کی صحت دوسری خواتین کے مد مقابل زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اس ٹاپک کے اوپر بھی بات کریں گے، اور اس ٹاپک کے اوپر شامل گفتگو ہوں گی ہمارے ساتھ پاکستان سے استاذہ نگہت ہاشمی، جو کہ ایک عالمہ ہیں، مفسرہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈائریکٹر ہیں نور انٹرنیشنل کی۔ پہلے موضوع سیکولرزم کے اوپر ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے پاکستان سے محترم جناب پروفیسر طاہر اسلام عسکری صاحب، جو کہ ایک عالم دین ہیں، اسکالر ہیں، اور اسی طرح علامہ اقبال انٹرنیشنل جو یونیورسٹی ہے وہاں کے وہ پروفیسر بھی ہیں۔ اور آخری ٹاپک جو آج کا ہمارا ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ گزشتہ ہفتے پاکستان میں گلرا شریف کے جو گدی نشین ہیں ان کے صاحبزادوں کی شادی ہوئی ہے، اور اس شادی کے اوپر جو انہوں نے شاہ خرچیاں کی ہیں، شادی کے اوپر جس طرح سے انہوں نے پیسہ لٹایا ہے، اور پورا ایک ہفتہ ان کی تقریبات چلتی رہی ہیں جس کی وجہ سے اہل محلہ بہت پریشان رہے۔ تو اوورآل ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ خانقاہوں کے ماننے والے یہ پیر حضرات یہ وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھے، تو کیا ان کو اپنی خوشی غمی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اپنانا چاہیے، اور ماضی کے اندر خانقاہیں معاشرے کی ترقی کے اندر کیا کردار ادا کرتی رہی ہیں، اور آج کل کے دور کے اندر جو پیروں کی جیل سازیاں ہیں آئے دن ہمیں میڈیا کے اوپر دیکھنے کو واقعات ملتے ہیں۔ بعض پیروں کے متعلق اس طرح کی رپورٹس بھی گئی ہیں کہ انہوں نے خواتین کے ساتھ زیادتی بھی کی، بچوں کے ساتھ زیادتیاں کی، اور ان کے خلاف بہت بڑے کرپشن کے سکینڈلز بھی باہر آئے۔ تو یہ آج ہمارے مین کور ٹاپکس ہیں جن کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ ابھی ہم آتے ہیں ہمارا جو سب سے پہلا ٹاپک ہے سیکولرزم کے اوپر، اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ سیکولرزم کیا ہے، اور جو بھارتی مطالبہ ہے پاکستان سے کہ پاکستان کو بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کے لیے ایک سیکولر ملک ہونا پڑے گا، تو کیا یہ بھارت کا مطالبہ جائز ہے، اور کیوں ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ بھارت کو ایک سیکولر ملک ہونا چاہیے اور پاکستان ایک سیکولر ملک نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ سیکولرزم کیا ہے۔ سیکولرزم اگر ہم عمومی طور پہ دیکھیں تو عام لوگوں کے ہاں یہ بات پائی جاتی ہے کہ سیکولرزم ریاستی معاملات کے اندر غیر جانبداری کو کہتے ہیں، کہ ریاست جب کسی بھی انسان سے معاملہ کرتی ہے، ریاست کسی بھی فرد سے معاملہ کرتی ہے تو وہ دین کو ملحوظ نہیں رکھتی، وہ اس انسان کے ذات کو ملحوظ رکھتی ہے۔ اور اگر کوئی معاملہ جب حقوق دینے کی بات آتی ہے تو ریاست صرف اور صرف مسلمانوں کے یا جس مذہب کی ماننے والی وہ ریاست ہے صرف اس مذہب کے حقوق کا تحفظ نہیں کرتی، اس مذہب کے ساتھ ساتھ اس ریاست کے اندر جتنی دیگر اقلیات بھی رہتے ہیں، دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی رہتے ہیں، تو ریاست کے اوپر فرض و واجب ہے کہ وہ ان کے قوانین کا بھی خیال رکھے، اور جب کوئی قانون سازی کرے تو قانون سازی کرتے ہوئے بھی ان لوگوں کے قوانین کا خیال رکھا جائے۔
سیکولرزم کے حوالے سے ہم نے ایک خاص رپورٹ تیار کی ہے. میں گزارش کروں گا اپنے پروڈیوسر صاحب سے کہ اگر وہ تیار ہے تو اس کو چلا دیا جائے. میرے خیال سے ابھی کچھ پرابلم ہے، تو انشاءاللہ جیسے ہی وہ رپورٹ تیار ہوتی ہے وہ بھی ہم آپ ناظرین کے سامنے پیش کریں گے. تو سیکولرزم کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی. انشاءاللہ سیکولرزم کے حوالے سے ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے جناب پروفیسر طاہر اسلام عسکری صاحب. سیکولرزم کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کہ بھارت کو ایک سیکولر ملک کیوں ہونا چاہیے اور پاکستان ایک سیکولر ملک کیوں نہیں ہو سکتا. اگر پاکستان کی ہم بات کریں تو پاکستان بنایا ہی اسی لیے گیا تھا تاکہ یہاں پہ اسلام کے ماننے والے، اسلام کے نام لیوا اپنے اسلام کو، اپنے مذہبی معاملات کو اچھی طریقے سے سر انجام دے سکیں. لیکن بھارت کا معاملہ اس سے قدرے مختلف ہے. اگر ہم بھارت کو دیکھتے ہیں تو بھارت میں ایک دین نہیں ہے، کئی ہزار دین ہیں، کئی ہزار مذہب ہیں، کئی ہزار مذہب کے ماننے والے وہاں پر موجود ہیں. ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، پارسی مذہب کے لوگ ہیں، سکھ ہیں، اس کے علاوہ دیگر اور کئی مذاہب ہیں جو ہندوستان کے اندر پائے جاتے ہیں. تو ہندوستان اپنی بنیاد کے اندر وہ اس کو ایک سیکولر ملک ہونا چاہیے. اور اگر ہندوستان ایک مذہبی ملک بنتا ہے تو وہاں پہ دیگر جو لوگ ہیں ان کے لیے، دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اور یہ معاملات ہمیں دیکھنے کو آ رہے ہیں. جبکہ بھارت اپنے آپ کو ایک سیکولر ملک کہتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی کلی پوری دنیا کے سامنے کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ وہ کس قدر حقیقت کے اندر سے اپنے آپ کو سیکولر کہنے کے اندر سچا ہے. وہاں پہ آپ دیکھیں جو بی جے پی کی گورنمنٹ ہے، موجودہ حالات اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر انہوں نے ان کی پوری جو سیاست ہے وہی اینٹی پاکستان اور اینٹی اسلام کے اوپر کھڑی ہے. اور جو بھارت کے اس وقت پردھان منتری ہیں، جن کو وزیر اعظم بھی کہا جاتا ہے، نریندر مودی صاحب، اگر آپ ان کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو یہ سیاست کی انہوں نے ابتدا ہی اسلام مخالفت کے اوپر کی تھی. بابری مسجد کے شہید ہونے کا واقعہ ہو، چاہے حیدرآباد کے دنگے ہوں، ان سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں ان سیاسی جماعتوں کا ہاتھ رہا ہے. اور انہوں نے اسلام مخالف ہو کے، اسلام مخالف تحریکیں چلا کے انہوں نے اپنی سیاست کو کھڑا کیا ہے. اور وہاں پر بھارت کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، اب بھارت اپنے آپ کو سیکولر ملک کہتا ہے، ابھی اپنے آپ کو ایک سیکولر ملک کہہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو سلوک مسلمانوں کے ساتھ وہاں پر کیا جاتا ہے، جو ظلم ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ بلکہ بھارت کا یہ ظلم وہاں پر بسنے والے دیگر مذاہب والوں کے ساتھ بھی موجود ہے. اگر آپ بھارت کے پنجاب کی صورتحال دیکھیں تو وہاں پر باقاعدہ طور پہ ایک تحریک چل رہی ہے جسے خالصتان تحریک کہا جاتا ہے. اور وہ سکھ برادری جو گرو نانک کے ماننے والے ہیں وہ اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم بھارت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، کیونکہ بھارت کے اندر ہمیں وہ اپنے حقوق بنیادی حاصل نہیں ہیں. تو بھارت کا اپنے آپ کو یہ سیکولر بنا کے پیش کرنا، بھارت کا یہ دعویٰ کہ وہ ایک سیکولر ملک ہے، لیکن اس سب کے باوجود وہاں پر رہنے والے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دیگر مذاہب کے لوگ، ان کے حقوق بالکل غیر محفوظ ہیں. اور یہ معاملہ اس حوالے سے بالکل واضح ہے کہ بھارت اگرچہ اپنے آپ کو سیکولر ملک کہہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سیکولرزم کے جو معاملات ہونے چاہیے بنیادی طور کے اوپر، ریاست کو غیر جانبداران ہونا چاہیے لوگوں سے معاملہ کرنے میں، وہ اپنا حق ادا کرنے میں پوری طرح سے ناکام ہو رہی ہے. اب بھارت کا اس صورتحال کے اندر پاکستان سے یہ مطالبہ کرنا، بھارت کس منہ سے پاکستان سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ کو سیکولر ہونا پڑے گا؟ بھارت تو خود سیکولر ملک نہیں ہے. بھارت کے اندر خود جو ہے مذہبی انتہا پسندی وہاں پر ہے. بھارت کے اندر خود جو ہے وہاں پر ان کے آپسی جو انتشارات ہیں مذہبوں کے وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ آئے روز وہاں پر دنگے ہوتے ہیں، وہاں پر فسادات ہوتے ہیں. تو ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو سوچنا چاہیے وہ کس منہ سے پاکستان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک سیکولر ملک ہونا ہوگا. پاکستان کیا ایک سیکولر ملک ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے، ایک بہت اہم بات ہے. اس کے اوپر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ پاکستان ایک سیکولر ملک کیوں نہیں ہو سکتا. سیکولرزم کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کی اصل کو سمجھنا پڑے گا. جب ہم عمومی طور پہ بات کرتے ہیں کہ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ سیکولرزم ریاستی غیر جانبداری کو کہتے ہیں، کہ ریاست جب کسی فرد سے معاملہ کرتی ہے تو اس کے اندر غیر جانبداری کو ملحوظ رکھتی ہے، تو اس حد تک تو معاملہ بہت ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ سیکولرزم کی تاریخ کو دیکھیں کہ سیکولرزم کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، آپ ذرا ان کے رویوں کو دیکھیں، اور وہ ممالک جنہوں نے اپنے آپ کو سیکولر ملک بنایا وہاں پر اس وقت کیا حالات چل رہے ہیں، انہوں کو کس قدر اخلاقی طور پہ، انہیں کس قدر سماجی طور پہ، انہیں کس قدر ثقافتی طور پہ بحرانوں کا سامنا ہے. تو یہ سارے معاملات دیکھنے کے بعد آپ پھر اس بات کا اندازہ لگا سکیں گے کہ سیکولرزم کی اصل حقیقت کیا ہے، سیکولرزم بنیادی طور پر ہے کیا. اگر ہم دیکھتے ہیں مغرب کو جو اپنے آپ کو سیکولر کہتا ہے،
اپنے آپ کو سیکولرزم کا بانی کہتا ہے، اپنے آپ کو سیکولرزم کا چیمپئن کہتا ہے، وہاں پر بھی ہمیں بہت سارے معاملات ایسے دیکھنے کو ملے ہیں جہاں پر قوانین کے حوالے سے بہت زیادہ تعصب دکھایا گیا ہے. جب بات ہوتی ہے گیٹ ولڈر کی بات ہوتی ہے، جب بات ہوتی ہے ڈنمارک کی بات ہوتی ہے، تو وہاں پر وہ اپنے آپ کو سیکولر کہنے والے، وہ اپنے آپ کو مذہب آزاد ریاستیں کہنے والے، انہوں نے مذہبی آزادی کے نام پر مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے جو سلوک کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو انہوں نے تان و تشنیع کا نشانہ بنایا، کیا یہ سیکولرزم ہے؟ سیکولرزم ان کے ہاں بنیادی طور پہ اسلام دشمنی کا نام ہے. اسی موضوع کو اوپر آگے ہم لے کے چلتے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال لائن پہ موجود ہیں محترم جناب طاہر اسلام عسکری صاحب، جو کہ ایک عالم دین ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک اسکالر ہیں، ایک پروفیسر ہیں. السلام علیکم جناب طاہر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے عسکری صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. بہت نوازش آپ نے اپنا خصوصی وقت ہمیں عنایت فرمایا. جی بہت شکریہ. عسکری صاحب ہماری گفتگو سیکولرزم کے حوالے سے چل رہی ہے، تو اگر آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ سیکولرزم اپنی اصل میں کیا ہے، اپنی نہاد میں کیا ہے، سیکولرزم کہتے کس کو ہیں، تو بہت نوازش ہوگی. یہ آپ نے بہت ہی اہم موضوع منتخب کیا ہے، آج کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت زیادہ اس کے حوالے سے غلط فہمی اور انتشار جو ہے وہ پھیلایا گیا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سیکولرزم اپنی اصل نہاد میں یہ مذہب کو بالکل جو ہے وہ جدا کر دینے کا نام ہے انسان کے اجتماعی معاملات سے. مثال کے طور پر سیاست، معیشت اور اخلاقیات کا جو اجتماعی نظام ہے اس میں کسی قسم کا کردار مذہب کا نہ ہو. سیکولرزم کی اصل یہ ہے. اچھا، پھر بعض جگہوں پر سیکولرزم جو ہے اس کو جو لوگ اس کی اصل روح کو نہیں سمجھتے اور وہ ایک فیشن کے طور پر سیکولرزم کو اپناتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم مذہب کا انکار نہیں کرتا. حالانکہ اگر آپ اسلام کی روشنی میں دیکھیں تو سیکولرزم اس کے ساتھ یہ ہے کہ قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم دیکھیں تو ان کے اندر واضح احکامات ملتے ہیں کہ کسی مملکت کا نظام حکومت کیسا ہو، معیشت کیسا ہوگا اور اس میں کون سے نظام اختیار کو رائج کیا جائے گا. اب اگر اس میدانوں میں اس تاریخ سے کہ یہاں پر تو مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اسلام کی ہے، اسلام کا انکار ہو جاتا ہے، مذہب کا انکار ہو جاتا ہے. تو لہذا سیکولرزم اصل میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ شخص ہے وہ آزاد ہے، وہ اور وہ اپنے مندر میں جائے، مسجد میں جائے، یہ جاتا ہے اس میں وہ یہ آزادی دے دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر انسان اپنے ذاتی اختیار سے جو مرضی ایک نظریہ رکھ لیں. لیکن در حقیقت سیکولرزم یہ سمجھتا ہے کہ جو چیز دنیاوی ہے اور دنیا کے اندر ہے اور عقل کرتی ہے وہ اصل چیز ہے، باقی چیزیں ان کو انسان اپنی مرضی سے خواہشات کے مطابق جو مرضی سمجھ لیں تو وہ ان کا ایک اپنا ایک ذاتی اور نجی معاملہ ہے. یعنی کہ اگر ہم دو لفظوں کے اندر یہ کہنا چاہیں کہ سیکولرزم کی بنیاد عقل پرستی ہے اور مذہب کی بنیاد جو ہے وہ وحی ہے، تو کیا یہ جملہ درست ہوگا؟ بالکل درست ہے. اور میں آپ سے یہ عرض کروں کہ سیکولرزم میں خدا کی جگہ پر اس وقت جو ہے وہ سائنس کھڑی ہے. صحیح. اس وقت جو ہے سیکولرزم اس کے اندر خدا کا تصور نہیں ہے. وہاں جو جس طرح مذہب بھی ہم ہیں سیکولرزم کے اندر جو ہے وہ عقل کی جو شکل ہے سائنس اس وقت اس کو انہوں نے جو ہے وہ کر لیا. اس تو میں ناظرین کی بتاتا چلوں کہ ایک بڑی اچھی
کتاب ہے اردو میں، وہ اگر ہمارے ناظرین بھی پڑھیں اور اس کو بڑے پیمانے پہ پھیلانا بھی چاہیے، آپ کے چینل کی وساطت سے میں کہوں گا، بلکہ 2 کتابیں ہیں. ایک ڈاکٹر سفر الحوالی کی کتاب ہے جس کا وہ عربی میں اس کا اردو ترجمہ ہو گیا ہے، سیکولرزم. اور دوسری جو کتاب ہے اس سے بھی بعض پہلوؤں سے اس کے امتیازی پہلو ہیں، وہ ہے سیکولرزم طارق جان طاہر کی کتاب. ان دونوں کتابوں کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں یہ ساری تعریفات بھی دی ہیں. یہ خلاصہ میں نے عرض کر دیا آپ کو. اور جو آپ نے کہا وہ بالکل درست ہے کہ عقل جو ہے انسان کی وہ حاکم ہے، فیصلہ حیثیت جو ہے وہ اس کو حاصل. مسکی صاحب، یہ جو لوگ سیکولرزم کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو مسئلہ کیا ہے کہ جب بات آئے معیشت کی، جب بات آئے سیاست کی، تو وہ یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ اس کے اندر مذہب کا نام نہیں ہونا چاہیے؟ بنیادی ان کو اس سے مسئلہ کیا ہے؟ ہاں، اب یہ مسئلہ یہ ہے عبید صاحب کہ سیکولرزم بجائے خود ایک مکمل نظام ہے. یہ سمجھ لینا چاہیے. ایک ہندو ہے تو وہ ہندو اپنے نظریے کی بات کرے گا اور وہ یہ کہے گا کہ اس کا نظریہ جو ہے وہ رائج ہو. مسلمان جو ہے وہ اپنے نظریے کی بات کرے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہندو اسلام نہیں اور وہ ریسٹ کرے گا اس سے. سیکولرزم بجائے خود ایک مذہب ہے، ایک پورا مکمل نظام ہے، ایک مجموعہ ہے قوانین کا. وہ ہر جگہ پہ رجسٹ کرے گا مذہب کو. اور دوسری چیز کی ہے جو اس کے پس منظر میں چلے جائیں تو یہ لوگ وہ کے جو رد عمل یا ریئیکشن میں جو پاپائیت تھی، جو عیسائیت کا ایک اظہار تھا یورپ میں، جنہوں نے جدید مشاہدات کے بعد جو نتائج اخذ کیے گئے تھے، اس کی جو صورتیں سامنے آئی اور نظریات سامنے آئے جو کہ بالکل ان چیزوں سے متعلق تھے جو اصلاً جو ہے وہ کبھی کا موضوع نہیں ہے. مثلا گاڑی آپ نے کیسے بنانی ہے، زمین کے اندر کون سے قوانین جو ہیں وہ قرار فرما ہیں یہ کائنات میں، اس کو یہ اصلاً جو ہے وہ کبھی کا موضوع نہیں ہے. اگر وہ کہتے ہیں زمین دو ہے اور مشاہدے سے ثابت ہے تو اس سے کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن اس وقت کے جو عیسائی جو پادری تھے اور چرچ کے لوگ تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ مذہب دکھا اپنی مذہبی تشریح، اس سے جو ہے وہ انہوں نے سختیاں شروع کر دی. اور اس کے رد عمل میں یہ لوگ جو تھے سائنٹسٹ یا جو آزاد سوچنے والے لوگ تھے، انہوں نے پھر رد عمل میں آ کر جو ہے وہ پورے مذہب کا انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اس کو محدود کیا جائے اور اس کا کوئی عمل دخل جو ہے وہ نہ حکومت اور سیاست کے اندر ہو، نہ جو ہے وہ اجتماعی اور اخلاقی میدانوں کے اندر ہو. تو یہ وہ ایک پس منظر ہے، وہ آج بھی اسی کو جو ہے وہ آگے لے کر چل رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید مذہب جو ہے وہ تاریخ علی کا نام ہے، یہ روک لگاتا ہے ریسرچ پر، تحقیق پر. تو یہ ایک غلط فہمی ہے جو کہ چلتی چلی آ رہی ہے. اور اب تو بہرحال ایک منظم چونکہ وہ خود ایک مذہب بن چکا ہے تو اس لیے اب تو ہر جگہ پہ وہ کاؤنٹر کرتے ہیں جو آسمانی مذاہب ہیں یا جو دیگر بھی مذاہب ہیں. یعنی کسکی صاحب، یہ جو لوگ پاکستان میں یہ ایک پس منظر جو لوگ پاکستان میں رہنے والے سیکولرزم کا دعویٰ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سیکولرزم کیا ہے اور وہ ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ سیکولرزم بنیادی طور پہ مذہب سے انکار ہے. اور یہ جو لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ ریاست فرد کے ساتھ اپنے معاملات کے اندر غیر جانبداری برتے، تو سیکولرزم بنیادی طور پر یہ نہیں ہے. سیکولرزم بنیادی طور پہ وہ مذہب کا انکار ہے. اچھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پچھلے ہفتے بھارتی آرمی چیف کی طرف سے یہ بیان آیا کہ پاکستان کو ایک سیکولر ملک ہونا چاہیے. تو پاکستان جو ایک مذہب کی بنیاد پہ بنا اور ہندوستان سے اس لیے جدا ہوا کہ یہاں پر اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کیا جا سکے، تو کیا پاکستان کو اگر ہم اس روایت اور اس معنی میں بھی دیکھیں کہ پاکستان کو غیر جانبدار ہونا چاہیے جس معنی میں وہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں، تو کیا اس لحاظ سے بھی پاکستان کے سیکولر ملک بن سکتا ہے؟ نہیں، قطعی طور پہ نہیں، بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اس کو میں تھوڑا سا آپ کو پاکستان کا جو قیام ہے، اگر ہم تاریخ کو اور اس کے بعد جو اس کا آج تک 70-75 سال کا جو 70 سال کا سفر ہے آئینی اور قانونی پر، اگر ہم اس کو دیکھ لیں، میں بڑے اختصار کے ساتھ 1-2 حوالے اگر آپ کو دے دوں. اور میں کوئی کسی عالم دین کا یا مذہبی رہنما کے بجائے اگر میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کا حوالہ دوں تو میرا خیال اتھینٹک ہے، کیونکہ ان کی چیزیں وہ تو کوئی عالم دین تو نہیں تھے، نہ وہ کوئی مذہبی رہنما تھے. تو ان کا نظریہ کیا تھا، وہ کیا کہتے تھے؟ میں یہ آپ سے عرض کروں کہ بہت ساری جگہوں پر انہوں نے تقریباً 1940 سے لے کر
1947 تک 1948 اور 49 میں اپنی 48 تک اپنی وفات سے پہلے تقریباً 90-95 کے قریب تقریریں کی ہیں. اچھا وہ تقریریں موجود ہیں, ان کے اندر وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کیا ہے. میں ان کا ایک قول آپ کو سنانا چاہوں گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب محض آزادی نہیں, اس کا مطلب مسلم نظریہ ہے جسے ہم نے بچانا ہے, جو ہم تک ایک بیش قیمت ہدیہ اور خزانے کے طور پر منتقل ہوا, اور جس کے متعلق ہمیں امید ہے کہ دوسرے بھی ہمارے ساتھ اس سے مستفید ہوں گے. یہ قائد اعظم صاحب کی تقریر کا یہ کوٹ میں آپ کے سامنے کوٹیشن دے رہا ہوں. اچھا پھر وہ یہ کہتے ہیں, مجلس دستور صاحب جب بنتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی, قوانین کا اتباع کریں, یہ وہ کہہ رہے ہیں. اچھا پھر لوگوں کی طرف آپ نے اشارہ, قائد اعظم کا ایک بڑا اچھا ایک قول ہے, یا ان کی ایک خطاب کا ایک حصہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں ایسے لوگ کرتے ہیں پاکستان شرعی بنیادوں پر تشکیل نہیں دیا جائے گا. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں یعنی کہ اور یہ فطرہ کھڑا کر رہے ہیں. صحیح, یعنی کہ یہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں. بالکل یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ شرعی قوانین کی بنیاد پر یہ ریاست جو ہے, یعنی کہ پاکستان کے بنانے والے, پاکستان کے جو بانی ہیں وہ تو اس کو ایک مسلم ملک بنانا چاہتے تھے, لیکن آج کل کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کو اس کے بانیوں کی نظریے سے ہٹا کے اس کو ایک سیکولر اور ایک آپ سمجھ لیں کہ مذہب آزاد ریاست بنانا چاہتے ہیں. بہت شکریہ جناب طاہر اسلام مسکی صاحب ہمارا ساتھ دینے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, آپ نے طاہر اسلام مسکی صاحب کی گفتگو کو سماعت فرمایا. بنیادی طور پہ اگر ہم خلاصے کے طور پہ اگر یہ کہیں کہ سیکولرزم کے ماننے والے ان کا یہ کہنا ہے کہ مذہب ہر انسان کا ایک پرائیویٹ اور ایک ذاتی معاملہ ہے جو اس کی گھر کی چار دیواری کے اندر ہونا چاہیے, وہ چاہے جس مرضی مذہب کو اپنائے. لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں معاشرے کی, اگر آپ بات کرتے ہیں معیشت کی, اگر آپ بات کرتے ہیں سیاست کی, تو وہاں پر ہمیں اسلام کا نام نظر نہیں آنا چاہیے. اگر اور پاکستان کو ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان بنا اس لیے تھا کہ جہاں کا سیاسی نظام بھی اسلامی ہو, جہاں کا معاشرتی نظام بھی اسلامی ہو, جہاں کا معاشی نظام بھی اسلامی ہو, اور پورا ایک اسلامی پوری ایک ریاست ایسی بنے جو مدینے کی ریاست کے نظام کے اوپر قائم ہو اور جو اسلام کے نظام کو آگے لے کے چلے. ناظرین کرام, یہاں پر ہم نے ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری اور رپورٹ وہ تیار کی ہے سیکولرزم کے حوالے سے, وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر ملاقات ہوتی ہے اس ڈاکومنٹری کے بعد. سیکولرزم، بھارت اور پاکستان. ملک خداداد پاکستان میں مذہب پسندوں کو سیکولرزم کی مخالفت کا طعنہ دیا جاتا ہے، جبکہ بھارت میں انہی مذہبی جماعتوں کے ہم خیال اعلانیہ سیکولرزم کی حمایت کرتے ہیں. تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ بلکہ اب تو ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے یہ حضرات فرمانے لگے ہیں کہ جغرافیائی حدود سے عقائد نہیں تبدیل ہو جاتے، یعنی سیکولرزم کے حوالے سے جو دلائل یہاں مؤثر ہیں انہیں بھارت میں بھی مؤثر ہونا چاہیے. ہم یعنی پاکستانی سیکولرزم کی مخالفت اور اسلامی ریاست کا مطالبہ تین وجوہات کی بنا پر کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان بھاری مسلم اکثریت والا ملک ہے، یہاں کی سماجی بنیادوں میں مذہب اور مذہبی تہذیب رچی بسی ہے. یہ مسلم اکثریت چاہتی ہے کہ ان کے فیصلے، ان کا آئین، قوانین اور آرڈیننس سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے کے مطابق بنائے جائیں. یہ مسلمان الہامی دانش پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں اور انسانی عقل و دانش کو قرآن کے سامنے ہیچ اور عاجز سمجھتے ہیں. دوسرا یہ کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا ایک ملک ہے. بنیادی مطالبہ ہی یہی تھا کہ مسلم اکثریتی علاقوں کو الگ کر کے ایک ملک بنایا جائے جہاں وہ اپنے مذہبی قوانین، اسلامی کلچر اور نظریات کے مطابق رہ سکیں. اسلامی نظام ایک طرح سے پاکستان کے مطالبے کا ان بلڈ یعنی لازمی جز ہے. تیسرا یہ کہ آج کے عہد میں اسلام کے تصور علم، اخلاقیات، معیشت اور روایات پر
مبنی ایک اسلامی فلاحی جمہوری ریاست قائم کر کے دکھانا بہت ضروری ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کی بطور امت ذمہ داری ہے، مگر پاکستان چونکہ بنا ہی کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ہے، اس لیے پاکستانیوں پر زیادہ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ریاست بنے جو یہ سب کام کرے اور ایک اچھا فلاحی عادلانہ اسلامی نظام پر مبنی معاشرہ اور حکومت بنا کر سب کو دکھائے۔ ان سب وجوہات کی بنا پر ہم سیکولرزم کی مخالفت کرتے ہیں کہ سیکولر ریاست میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں، نہ تو کوئی سیکولر ریاست ملک میں اسلامی نظام قائم ہونے دے گی اور نہ ہی وہ شہریوں کو اسلامی اخلاقیات اور تعلیم و تربیت فراہم کر سکتی ہے۔ سیکولرزم لادینیت ہو یا نہ ہو، اس بحث سے قطع نظر یہ تو واضح ہے کہ وہ اگر پاکستان میں رائج ہو گیا تو دین اجتماعی معاشروں سے کٹ کر صرف گھروں تک محدود رہ جائے گا اور عملی طور پر لادینیت ہی آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ اب رہی بات بھارت کی، بھارت ایک ہندو اکثریتی ملک ہے جہاں 70-80% کے قریب ہندو رہتے ہیں۔ کوئی احمق ہی 20-22% بھارتی مسلمانوں کو یہ مشورہ دے سکتا ہے کہ وہ یہ مطالبہ کریں کہ بھارت میں اسلامی نظام رائج کیا جائے؟ ظاہر ہے وہ وہاں اقلیت میں ہیں، وہ کیسے اسلامی ریاست کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ اگر وہ مذہبی ریاست کی بات کریں گے تو وہ صرف اور صرف ہندو ریاست ہوگی۔ کامن سینس یہ بتاتی ہے کہ ایسے میں ان کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ بھارت تقسیم ہوا تو بھارتی قوم پرست مسلمانوں نے کانگریس کا ساتھ دیا تھا اور وہ سیکولرزم کو سپورٹ کرتے تھے۔ سیکولرزم بھارتی آئین کا حصہ ہے، بلکہ بھارتی سپریم کورٹ کے مطابق یہ آئین کا ایسا بنیادی جز ہے جسے بھارتی پارلیمنٹ بھی تبدیل نہیں کر سکتی۔ تیسری بات یہ کہ بی جے پی کی شدت پسندانہ ہندوانہ پالیسی کے بعد بھارتی مسلمانوں کے پاس اور کیا آپشن رہ گیا ہے؟ وہ اقلیت میں ہیں، اس لیے ظاہر ہے بھارت میں اسلامی نظام کے نفاذ ہونے کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے مذہب کی بنیاد پر تقسیم کی مخالفت کی تھی اور سیکولر ریاست کی سپورٹ کی تھی۔ اب ان کے پاس ویسے بھی یہی ایک جائے عامہ اور آپشن بچا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ اگر فرض کریں بھارت میں سیکولرزم آئین کا حصہ نہیں رہتا اور بھارت ایک ہندو ریاست بن جاتا ہے تو یہ صرف اسی صورت ممکن ہے اگر ہندو بھارتی ریاست مسلمان اقلیتوں کے مفاد کا تحفظ کرے، انہیں مذہبی آزادی دے، جبکہ حقیقت حال میں ایسا ممکن نہیں۔ پاکستان میں سیکولرزم کی مخالفت اور بھارت میں سیکولرزم کی حمایت یکسر الگ الگ ایشوز ہیں اور دونوں جگہ یہ موقف اختیار کرنے والے مسلمان اپنی جگہ درست ہیں۔ مثال کے طور پر اسے یوں سمجھ لیں جیسے سندھ میں سندھی زبان سکولوں میں پڑھائی جاتی ہے، ظاہر ہے پیپلز پارٹی اس کی حامی ہے، لیکن اگر خیبر پختونخوا کی پیپلز پارٹی مطالبہ کرے کہ اس صوبے میں پشتو کو سکولوں میں پڑھایا جائے تو پنجاب کا کوئی دانشور اٹھ کر اسے پیپلز پارٹی کی منافقت کا نام دے اور دلیل یہ دے کہ سندھ میں یہ مختلف بات کر رہے ہیں اور خیبر پختونخوا میں ان کا موقف الگ ہے، تو یہ کتنی مضحکہ خیز بات ہوگی۔ ہر جگہ کے اپنے معروضی زمینی حقائق ہوتے ہیں، ان کے مطابق موقف میں تبدیلی آنا فطری بات ہے۔ حرف آخر یہ کہ ہر بات کی مخالفت کرنے اور طنز کے تیر برسانے کی بجائے کچھ باتوں کا کامن سینس کی بنیاد پر ہی سمجھ لیا جائے تو کیا برائی ہے؟ کتنا وقت بچ جائے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بریک کے بعد پھر دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکومنٹری آپ نے دیکھی، رپورٹ آپ نے دیکھی، اس حوالے سے امید ہے کہ آپ کو سیر حاصل جو معلومات ہیں وہ مل گئی ہوں گی۔ اور اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف۔ اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے خواتین کے اوپر تشدد کے حوالے سے۔ انسان کی ایک فطرت ہے اور ایک ذات ہے، وہ ہمیشہ سے مرد اپنے آپ کو بالاتر سمجھتا ہے، اور وہ معاشرے جن کے پاس کسی بھی مذہب کی رہنمائی نہیں ہوتی، جن کے پاس کوئی آسمانی تعلیمات نہیں ہوتی، وہاں پر ہمیں یہ مسائل بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ وہاں پر خواتین کے ساتھ بہت زیادہ بدسلوکی کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل بھی عرب معاشرے کا اگر ہم جائزہ لیں تو وہاں پر خواتین کے ساتھ بہت ہی بدتر سلوک کیا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد خواتین کو جو حقوق عطا کیے، خواتین کے ساتھ جو سلوک اختیار کیا اور جس سلوک کو اختیار کرنے کی آپ نے تلقین کی،
وہ اس کی مثال رہتی دنیا تک نہیں ملتی اور خواتین کو ان کے بنیادی حقوق ملے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کی زندگی مختلف لحاظ سے بٹی ہوئی ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ نبی ہیں جو اللہ کی وحی لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ پھر آپ کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ حکمران ہیں جو لوگوں کے اوپر حکومت کرتے ہیں، اور آپ کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ قاضی بھی ہیں جو لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ اور اس طرح آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا پہلو یہ تھا کہ آپ شوہر بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح آپ اپنا سلوک کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیا، کس طرح دیگر خواتین کے ساتھ سلوک کیا، ہمارے لیے وہ ایک بہت اسوہ حسنہ ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو اپنا لیں تو ہمارے معاشروں کے اندر یہ جو برائیاں دن بدن بڑھ رہی ہیں، یہ جو مسائل بڑھ رہے ہیں، یہ بالکل ختم ہو سکتے ہیں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم بات کرتے ہیں موجودہ معاشروں کی، تو اگر آپ دیکھیں جو ہمارے جدید ترقی یافتہ معاشرے ہیں وہاں پر بھی خواتین کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے، خواتین کو ہراس کیا جاتا ہے، اور جو دیگر معاشرے ہیں وہاں پر بھی ہوتا ہے۔ تو اسلام نے شوہر کے اوپر بیوی کے کچھ خاص حقوق متعین کیے ہیں۔ جب شوہر ان حقوق کو ادا کرتا ہے تو ان حقوق کے ذریعے وہ ایک اچھا معاشرہ بلڈ کرتے ہیں، ان کا ایک اچھا گھر بنتا ہے، اور ایک اچھے گھر سے اچھا معاشرہ بنتا ہے، جو معاشرہ ایک پرسکون معاشرہ ہوتا ہے، ایک پرامن معاشرہ ہوتا ہے، اور اس معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول بھی ہوتا ہے، اور وہ معاشرہ ایک جنت کی تصویر پیش کرتا ہے۔ اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے۔ پاکستان سے ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت محترمہ استاذہ نگہت ہاشمی نے، جو کہ عالمہ ہیں، مفسرہ ہیں، خواتین کے معاملات کے حوالے سے ان کی بہت گہری نظر ہے۔ چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام نے شوہر کے اوپر اس کی بیوی کی کیا حقوق عائد کیے ہیں۔ السلام علیکم محترمہ۔ میرے خیال سے کچھ وجوہات کی بنیاد پر کال کٹ گئی، ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ جیسے ان سے رابطہ ہوتا ہے تو ہم اپنی گفتگو ان کی طرف لے کر چلیں گے۔ اس حوالے سے یہاں پر میں ایک رپورٹ آپ ناظرین کے سامنے پیش کروں کہ افریقی ملک روانڈا میں انہوں نے ایک تجزیہ کرنے کی کوشش کی کہ وہاں پر خواتین کے ساتھ بہت زیادہ گھروں کے اندر جو وائلنس ہے وہ بہت زیادہ ہے، ڈومیسٹک وائلنس جسے کہا جاتا ہے، خواتین کے ساتھ بہت زیادہ بدسلوکی ہوتی تھی، تو وہاں پر انہوں نے ایک تجزیہ کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح اس چیز کو چینج کیا جائے۔ تو انہوں نے ایک منصوبہ شروع کیا جس کے ذریعے سے انہوں نے مردوں کو یہ رغبت دلائی کہ وہ گھر کے کاموں کے اندر خواتین کا ہاتھ بٹائیں۔ جب آپ گھر کے معاملات کے اندر خواتین کا ہاتھ بٹائیں گے تو پھر آپ کو اس بات کا صحیح طور پہ اندازہ ہوگا کہ خواتین عمومی طور پہ جو مرد یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کے اندر فارغ بیٹھی رہتی ہیں، یا گھر کے اندر ان کو کوئی کام نہیں ہوتا، مرد سمجھتا ہے کہ میں باہر جاتا ہوں تو سارا کام میں ہی کر رہا ہوتا ہوں، تو جیسے کہ خاتون گھر میں ہمیشہ فارغ بیٹھی رہتی ہے۔ تو گھر چلانا، گھر بنانا بنیادی طور پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کا احساس مرد کو گھر میں نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہو پاتا۔ تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا جس کے ذریعے سے انہوں نے یہ کوشش کی کہ مردوں کو یہ رغبت دلائی جائے کہ وہ گھریلو کام کاج کے اندر رغبت لیں، ان کا ہاتھ بٹائیں، اور اس کے بعد انہوں نے ایک تجزیہ کیا، اور اس تجزیے کے مطابق انہیں یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ مرد جو واپس آ کے گھروں میں اپنی خواتین کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہیں، ان کے گھروں کا ماحول دوسرے گھروں سے بہت بہتر ہے، اور ان کے رویوں کے اندر بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے، ان کے رویوں میں چینج آیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ایک رشتہ بنایا ہے خاوند اور بیوی کی محبت کا وہ مزید گہرا ہوا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھا منصوبہ ہے، ہمارے پاکستان میں بھی ایسا ہونا چاہیے۔ اور مجھے یہ جب میں رپورٹ پڑھ رہا تھا تو مجھے اس حوالے سے میرے ذہن میں آیا کہ ہم آج ان چیزوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں، ہم آج ان چیزوں کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال قبل ہی ہمیں ایسے اصول دے گئے ہیں کہ اگر ہم ان اصولوں کو اپنا لیتے ہیں، ہم ان اصولوں کو چھوڑتے نا، تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ فسادات نہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بحیثیت شوہر تھے اپنی بیویوں کے ساتھ ہاتھ بٹایا کرتے تھے، گھریلو کام کاج کے اندر ان کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو اتنی عزت دیا کرتے تھے، اتنا احترام دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں، حالت عبادت میں موجود تھے، تو ان سے ملاقات کے لیے آئیں، تو آپ ان کے احترام میں ان کو واپس دوبارہ دروازے تک چھوڑنے کے لیے گئے۔ تو ایک محبت کا، ایک احترام کا جو پہلو ہے وہ آپ کے اندر لازمی ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو بیویوں کے ساتھ احترام کا پہلو بہت کم ہوتا ہے۔ آپ کو ان کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے،
جب آخری موقع پر ہجرت الوداع کے موقع پر جا رہے تھے تو اس وقت آپ نے یہ تلقین فرمائی تھی کہ خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہاں پر ایک ڈاکومنٹری ہے، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ملاقات ہوتی ہے. ایک معاشرے میں بہترین مرد کسے قرار دیا جائے، اس سوال کا جواب ظاہر ہے. ہر شخص اپنے ذوق، نقطہ نظر اور سوچ کے مطابق دے گا. اہل علم و دانش کی نظر میں ہو سکتا ہے اس کا مستحق وہ ہو جس نے علم و دانش کی سنگلاخ وادیوں میں آبلا پائی کی اور معرفت و حکمت کی بلند و بالا چوٹی تک پہنچنے میں کامیاب ہوا، جبکہ مادیت کے متوالوں کی نگاہیں ان افراد پر مرکوز ہو جائیں گی جنہوں نے مال و دولت کی دوڑ میں بہتوں کو پیچھے چھوڑا. بینک بیلنس نہ صرف عزیز و اقارب بلکہ انکم ٹیکس والوں کے لیے بھی مرکز توجہ بن جائے. اس کے برعکس شہرت و ناموری کو سب کچھ سمجھنے والے یہ خطاب اسے دینا پسند کریں گے جس کا ڈرائنگ روم تمغوں اور انعامات سے بھرا ہو. قریہ و شہر اس کے پرستاروں کی بھیڑ ملے. ہو سکتا ہے بعض لوگوں کا ذہن سماجی رہنماؤں کی طرف جائے جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں. ان سب آراء کا المیہ یہ ہے کہ یہ سب محدودیت کا شکار اور زندگی کی ایک خاص جہت کی آئینہ دار ہیں. اس لیے ہو سکتا ہے ان حوالوں سے بہترین سمجھا جانے والا شخص زندگی کے وسیع تناظر میں بدترین ثابت ہو. اس سوال کا شاندار اور جامع جواب وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہترین مرد کے خطاب کا مستحق وہ ہے جس کا سلوک اپنی گھر والی کے ساتھ بہترین ہو. بظاہر یہ بات عجیب لگتی ہے. محسوس ہوتا ہے کہ شاید ازدواجی معاملات کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دے دی گئی، لیکن اگر سنجیدگی سے اس حدیث کا جائزہ لیں تو اندازہ ہوگا کہ بہترین مرد کے انتخاب کے لیے گھر والی کے ساتھ اچھے سلوک سے بہتر کوئی معیار نہیں. یہ اتنی جامع اور وسیع کسوٹی ہے جس پر کسی کو بھی پرکھنے کے بعد یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ کیا واقعی وہ شخص بہترین ہے یا نہیں. بعض لوگ بظاہر جیسے نظر آتے ہیں ویسے ہوتے نہیں، بلکہ ظاہر کبھی کبھی اتنا پرفریب ہوتا ہے کہ اس سے اچھے خاصے جہاں دیدہ اور تجربہ کار لوگ بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں. لوگ دینداری کا لبادہ اس مہارت کے ساتھ اوڑھتے ہیں کہ لوگ ان کی شرافت کی قسمیں کھاتے ہوئے نہیں جھجکتے، لیکن ان کی آئلی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ ظاہری شرافت و دینداری سب گھر سے باہر ہے. گھر کے اندر وہ شخص بدتمیز، خود غرض اور شقی القلب ہے. باہر شرافت و مروت کا دم بننے والا گھر میں انتہائی وحشی ہے اور ہر دن ظلم و بربریت کی نئی داستان رقم کرتا ہے. اسے اللہ و رسول کے احکام و تعلیمات کی پرواہ ہے اور نہ ہی اسوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا گھر منور کر کے اسے جنت کا ایک ٹکڑا بنانے کی فکر. جہاں اضطراب کی بجائے سکون کا ڈیرا ہو، تنگی کے بجائے فراخی ملے اور کراہت کی تیرگی کی بجائے انسیت کے دیپ جلملاتے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ اس حد تک عزت و احترام کا معاملہ فرماتے کہ ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا دوران اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد نبوی میں ملنے آئیں. جب وہ واپس جانے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتراماً انہیں مسجد کے دروازے تک چھوڑنے تشریف لائے. آج ہمیں بھی اپنے معاشرے کو نبوی تعلیمات میں ڈھالنا ہوگا تاکہ ہمارا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن سکے. جی ناظرین کرام، آپ نے جو رپورٹ ہے وہ دیکھی ہے اس حوالے سے کہ بہترین مرد کس کو قرار دیا جائے. بہترین مرد وہی ہے جو اخلاق کے اندر سب سے بہتر ہے، جس کا اخلاق اپنے
باہر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی سب سے بہترین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ. فرمایا تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہے. ہمارے ہاں عام طور پہ کیا ہوتا ہے جب ہم باہر معاشرے میں جاتے ہیں تو وہاں پر بہت اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں, بہت تمیز کا مظاہرہ کرتے ہیں, لیکن جب بات آتی ہے ہمارے گھروں کی تو گھروں کے اندر جو بدسلوکی اور جس طرح بدتمیزی سے ہم پیش آتے ہیں تو یہ معاملات بہت ہی حساس ہیں. اسی موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان سے محترمہ جناب نکہت ہاشمی صاحبہ نے, جو کہ ایک عالمہ ہیں, مفسرہ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر ہیں الہدیٰ انٹرنیشنل کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت نوازش. بہت سب سے پہلے تو ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, آپ نے اپنا خصوصی وقت عنایت فرمایا. محترمہ, جیسے کہ اسلام نے شوہر کے اوپر بیوی کے کیا حقوق عائد کیے ہیں جس کی بنیاد پہ رسول اللہ نے حکم فرمایا کہ شوہر اس طرح بیوی کے ساتھ تعامل کرے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بنیادی طور پر اسلام میں اور جدید تہذیب میں جو مرد اور عورت کے درمیان نکاح کے حوالے سے تعلق طے پاتا ہے اس میں فرق کیا ہے. بنیادی طور پر جو فرق ہے, جدید تہذیب یہ کہتی ہے کہ عورت اور مرد ایک دوسرے کے ہمسر ہیں. صحیح. اور اسلامی شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عورت اور مرد ایک دوسرے کے شریک حیات ہیں. جس آیت سے ہمیں یہ اصول ملتا ہے کہ یعنی مرد اور عورت کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں, وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 ہے, جس میں یہ کہا گیا بعضکم من بعض, کہ تم ایک دوسرے سے ہو, یعنی ایک دوسرے کے رفیق حیات ہو, ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ ہو, ایک کا دوسرے کے اوپر حق ہے اور ایک کے دوسرے کے اوپر فرائض ہیں. اسلام دین فطرت ہے, اس کے سارے اصول سادہ ہیں. عورت اور مرد کے معاملے میں بھی اسلام نے بڑے سادہ اصول مقرر کیے ہیں, قابل عمل ہیں. اگرچہ اس میں بہت سی فقہا کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ ڈیٹیلز بھی بتائی ہیں, لیکن سادگی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو نکاح کے بعد پہلی ذمہ داری جو مرد پر بیوی کے سلسلے میں عائد ہوتی ہے وہ یہ کہ اسے مہر کا حق ادا کرے, جیسا کہ سورہ النساء میں رب العزت نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً, کہ عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کر دو. کہ مہر عورت کے اوپر حقوق زوجیت حاصل کرنے کا معاوضہ نہیں ہے, یہ معاملہ تو بہت زیادہ قیمتی ہے. مہر کی یہ رقم دراصل علامتی رقم ہے کہ وہ اپنی ہونے والی بیوی کے لیے اس کی ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے مادی علامت کے طور پر مہر ادا کرتا ہے, اور زندگی کے آخری لمحے تک اسے ادا کرنے کا اپنے آپ کو پابند بناتا ہے. یہ ذمہ داری کیا ہے کہ مرد تا حیات عورت کا نگران اور کفیل رہے گا. اللہ پاک نے جو نظام ہمیں دیا ہے اس کے مطابق عورت پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے وہ گھر سنبھالے, نئی نسل کی پرورش اور تربیت کرے. اقتصادی اعتبار سے دیکھیں تو یہ ایک غیر نفع آور کام ہے, اور حقیقتاً سب سے زیادہ نفع آور کام ہے. بالکل. اور اسی وجہ سے عورت کی کفالت کو مرد کی ذمہ داری قرار دیا گیا ہے. اچھا محترم, اگر عورت پر اگر ہم عمومی طور پہ جیسے آپ نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو کفیل بنایا ہے گھر کا, اور اس کے اوپر ایک سب سے پہلا بنیادی حق یہ ہے کہ وہ اس کا مہر ادا کرے, لیکن ہم ذرا تھوڑا سا اسپیسیفک اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ خواتین کے معاملات کے اندر بہت سارا افراط و تفریط ہوتا ہے. بعض جگہوں پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ اس خواتین کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے, اور بعض جگہوں پر ان کو بہت زیادہ آزادی دے دی جاتی ہے. بیچ میں بیلنس کہاں پر ہوگا کہ جہاں پر خواتین کی جو حقیقی آزادی ہے وہ بھی سلب نہ ہو اور ان کے حقوق بھی ادا ہو اور گھریلو معاملات بھی خراب نہ ہونے پائیں, کیونکہ جہاں پر مطلق آزادی ہوتی ہے وہاں پر گھروں کے اندر ناچاکیاں ہوتی ہے, اور جہاں پر پابندی زیادہ ہوتی ہے وہاں پر بھی گھروں کے اندر ناچاکیاں ہوتی ہیں.
اصل میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کیا اس کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. جب آپ ایک عورت کے بارے میں یہ کانسیپٹ رکھیں گے کہ وہ بھی معاشی کفالت کی پابند ہے یا معاشی طور پر اپنا کردار ادا کرے، تو ایک عورت جس وقت کماتی ہے یا عورت جو ہے وہ معاشی کردار ادا کرتی ہے، عمومی طور پر خرابیاں ان گھرانوں میں زیادہ آتی ہیں. ہمارے یہاں لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے تو جب مائیں سمجھاتی ہیں کہ وہ آپ کا شوہر ہے، اس کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ اس کی اطاعت کرنے کی پابند ہو، تو لڑکی کہتی ہے کہ اگر میرا شوہر پڑھا ہے میں بھی پڑھی بھی ہوں، اگر وہ کماتا ہے تو میں بھی کماتی ہوں، میرے اور اس کے بیچ میں فرق کیا ہے؟ اب بہت سارے ایسے گھرانے جہاں پہ عورت جاب نہیں کرتی، بزنس نہیں کرتی، لیکن اب اس وقت کی موجودہ صورتحال میں دیکھیں تو ایک بہت بڑی تعداد ہے جو معاشی ذمہ داریاں تو نہیں لیکن میں سمجھتی ہوں معاشی بوجھ کو اٹھائے گئے. تو ایک طرف تو وہ گھرانے اور ایک طرف دوسری طرف وہ گھرانے جہاں پر خواتین کی معاشی ذمہ داری مرد سنبھالے میں. پریشانی تو دونوں اعتبار سے ہے. صحیح کہ بنیادی مسئلہ اگر اور ہم دیکھیں تو پریشانی وہ تربیت اور سوچ کا ہی ہے. اگر خاتون کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ میرا اگر مرد جو ہے وہ بھی پڑھا ہوا ہے، میں بھی پڑھی ہوں، وہ کما رہا ہے میں بھی کما رہی ہوں، تو ہم دونوں برابر ہو گئے ہیں. اور اگر وہاں پر دوسری طرف دیکھیں تو خاتون کو دبایا جاتا ہے، تو اصل مسئلہ تو تربیت کا ہوا کہ خواتین کی اچھے لحاظ سے تربیت نہیں ہو پا رہی. ان کو یہ بتایا نہیں جا رہا کہ خاوند کے تمہارے اوپر کیا حق ہیں، اور خاوند اس بات سے لا علم ہے کہ ان کے بیوی کے اس کے اوپر کیا حقوق واجب ہوتے ہیں. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یعنی جس طرح سے جو ایجوکیشن آج کل دلوائی جاتی ہے، چاہے کوئی بیچلرز لیول تک جائے یا ماسٹرز لیول تک یا ایون کوئی ڈاکٹریٹ بھی کر لے. آپ یہ بتائیے کہ جس لڑکے اور لڑکی کو رشتہ نکاح میں باندھنا ہے، جب ان دونوں کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ آپ کی اصل ذمہ داری کیا ہے، آپ کی جو رسپانسبلٹی اسلام نے آپ کے اوپر عائد کی ہے اس کے تقاضے کیا ہیں، تو ظاہر ہے کہ ٹکراؤ تو ہوگا. اور پورا معاشرہ ٹکراؤ کا شکار تو ہے ہی. اس وقت پورے معاشرے کے اندر جو اگریشن ہے اور ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہ کرنے کا معاملہ ہے، گھروں کے اندر جس طرح سے بچی کو لاڈ پیار اسی طرح ملتا ہے جیسے لڑکے کو بھی ملتا ہے، ملنا چاہیے، لیکن ہر ایک چیز کی ایک حد ہوتی ہے، لڑکے کے لیے بھی لڑکی کے لیے بھی. ہر ایک کو اپنا بنیادی کردار ادا کرنے کے لیے یعنی تقوی کی ضرورت تو ہے. ایک اللہ تعالیٰ کا خوف، ایک اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کرنا جب نہیں سکھایا جاتا تو وہ رول ادا کرنا بھی نہیں آتا. نکاح کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 آیات اپنے خطبات میں ہمیشہ پڑھی ہیں اور خاص طور پر خطبہ نکاح میں، تو تینوں آیات کا خلاصہ کیا ہے؟ تقوی. اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کے روکے سے رک جانا. تو رشتہ نکاح میں سمجھتی ہوں کہ یہ امید اور یہ خوف بہت زیادہ میٹر کرتا ہے، لڑکے کی طرف سے بھی لڑکی کی طرف سے بھی. یہی ایک چیز ہے جو دونوں کو اپنے ٹھکانے رکھ سکتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے توقع رکھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید باندھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں. جب بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ سے امید باندھی نہیں سکھائی جاتی تو یہ رشتہ بھی نہیں نبھایا جاتا. بندگی کا رشتہ نبھانا آ جائے تو آپس کا یہ تعلق بھی نبھانا آ جاتا ہے. بہت شکریہ محترمہ نگہت ہاشمی صاحبہ اپنا وقت دینے کے لیے، بہت نوازش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین کرام، آپ نے محترمہ کی گفتگو کو سماعت فرمایا اور ان کا یہی کہنا تھا کہ بنیادی مسئلہ یہ ہے ہمارے گھروں کا، ہمارے گھر جو خراب ہو رہے ہیں اس میں نہ تو شوہر کی اچھی طرح سے تربیت ہو پائی ہے، نہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے حقوق کیا ہیں، اور نہ ہی بیوی اپنے حقوق کو جانتی ہے. اس کو بھی یہ جاننا ہے کہ اس نے اپنے خاوند کا احترام کرنا ہے، اور مرد کو بھی یہ جاننا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کا احترام کرنا ہے. تو یہ ایک احترام کا رشتہ ہے. جب تک یہ احترام کا رشتہ قائم نہیں ہوگا آپ کے گھروں کے اندر آبادی نہیں ہو سکتی. اور یہ گھر کا جو معاملہ ہے یہ بہت حساس معاملہ ہے. قطعاً اس کو اس نظر سے نہ دیکھیں کہ یہ معاملہ صرف و صرف 2 میاں بیوی یا ایک شوہر ایک بیوی کے درمیان ہے، بلکہ اس سے پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے. وہ کس طرح؟ جب آپ کا گھر
گھر کے اندر ناچاکیاں ہوں گی تو آپ کے گھر کے اندر رہنے والے جو آپ کے بچے ہیں وہ اس ناچاکیوں کے اثر میں آئیں گے اور وہ اس سے متاثر ہوں گے، اور پھر اس سے نہ صرف آپ کے بچے متاثر ہوں گے، آپ کا جو شوہر کا پورا گھرانہ ہے وہ بھی متاثر ہوگا، بیوی کا پورا گھرانہ بھی متاثر ہوگا، تو گویا پورا ایک خاندان متاثر ہو رہا ہے، اور وہ خاندان جب متاثر ہوں گے اس سے تو اس کی جو ریفلیکشن ہے وہ آپ کو معاشرے کے اندر نظر آئے گی، وہ فساد کے اندر نظر آئے گی، وہ بدسکونی کے اندر نظر آئے گی، وہ آپ کو ڈپریشن کے اندر نظر آئے گی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ سکون کا گہوارہ بنے تو ہمیں انہی تعلیمات کو اپنانا ہوگا، اور جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے، ہمیں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تاکہ ہم ان کے درد کو، ان کے احساس کو سمجھ سکیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو مرد گھر کے اندر آ کے گھر کے کسی کام کو ہاتھ بھی لگا لیتا ہے تو اس کو طرح طرح کے تانے دیے جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ صرف اور صرف شرم کی وجہ سے کہ اگر کسی گھر والے نے دیکھ لیا، اس کے والد نے دیکھ لیا، اس کے بھائی نے دیکھ لیا کہ وہ اپنی بیوی کا ہاتھ بٹا رہا ہے تو وہ کیا کہیں گے، اس کو مطعون کریں گے، اس کو تانے دیے جاتے ہیں۔ کتنی ہی شرم کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے، اور اگر آج ہم تعاون کرتے ہیں تو ہمیں اس کے اوپر تانے دیے جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، اگر نہیں ہماری سوچ بدلے گی تو ہمارا معاشرہ بدلے گا۔ یہاں پر ناظرین کرام وقت ہے ایک مختصر سی بریک کا، حاضر ہوتے ہیں مختصر سی بریک کے بعد۔ یعنی سیکولرزم کے حوالے سے جو دلائل یہاں مؤثر ہیں انہیں بھارت میں بھی مؤثر ہونا چاہیے۔ ہم یعنی پاکستانی سیکولرزم کی مخالفت اور اسلامی ریاست کا مطالبہ 3 وجوہات کی بنا پر کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان بھاری مسلم اکثریت والا ملک ہے، یہاں کی سماجی بنیادوں میں مذہب اور مذہبی تہذیب رچی بسی ہے۔ یہ مسلم اکثریت چاہتی ہے کہ ان کے فیصلے، ان کا آئین، قوانین اور آرڈیننس سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے کے مطابق بنائے جائیں۔ یہ مسلمان الہامی دانش پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں اور انسانی عقل و دانش کو قرآن کے سامنے ہیچ اور عاجز سمجھتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا ایک ملک ہے۔ بنیادی مطالبہ ہی یہی تھا کہ مسلم اکثریتی علاقوں کو الگ کر کے ایک ملک بنایا جائے جہاں وہ اپنے مذہبی قوانین، اسلامی کلچر اور نظریات کے مطابق رہ سکیں۔ اسلامی نظام ایک طرح سے پاکستان کے مطالبے کا ان بلڈ یعنی لازمی جز ہے۔ تیسرا یہ کہ آج کے عہد میں اسلام کے تصور علم، اخلاقیات، معیشت اور روایات پر مبنی ایک اسلامی فلاحی جمہوری ریاست قائم کر کے دکھانا بہت ضروری ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کی بطور امت ذمہ داری ہے۔
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद आपको फिर दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के सबसे आखिरी टॉपिक की तरफ, और वो सबसे अहम टॉपिक है, और वही है कि हमें आए रोज़ इस तरह की रिपोर्टें देखने को मिलती हैं कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ पीर ने फ़लाँ खातून के साथ ज़्यादती कर दी, पीरों की जेल साजियाँ, और फिर वो इसी नाम के ऊपर लोगों से वो अच्छी खासी मोटी रकम जो है वो वसूल करते हैं। तो ये एक सिलसिला, एक बहुत भयानक सिलसिला है जो माशरे के अंदर चलता आ रहा है और जिसने माशरे को बहुत हद तक मुतासर करके रखा है। लेकिन अगर हम देखें, अगर हम माजी का मुताला करें, अपनी तारीख़ को देखें, तो यही वो पीर हज़रात हुआ करते थे, यही वो खानकाएँ हुआ करती थी जहाँ से क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद हुआ करती थी। पीर का बुनियादी मकसद क्या है कि वो लोगों की तरबियत करे, लोगों की इस्लाह करे, उनको बताए कि किस तरह उन्होंने माशरे में अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, उनकी तामीर के अंदर, उनकी तरक्की के अंदर, दुनिया से उनकी मोहब्बत को कम करे। ना कि हमारे आज जो देखते हैं जो पीर हज़रात हैं वो ख़ुद दुनिया की मोहब्बत के अंदर गिरफ़्तार हैं। और इसी सिलसिले की एक कड़ी अभी पिछले हफ़्ते इस्लामाबाद के अंदर गोलरा शरीफ के जो गद्दी नशीन हैं उनके साहबज़ादगान की शादी हुई है, और शादी के ऊपर उन्होंने जो शाह खर्चियाँ की हैं, जिस तरह से उन्होंने पैसा लुटाया है, वो अपने अंदर एक बहुत ही काबिल अफसोस अमर है। आप लोग प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, आप लोगों के सामने एक मिसाल है। जो काम आप करेंगे लोग आपको देख के करेंगे, आपके मुरीदीन आपकी पैरवी करेंगे, और जब आप ही इस तरह के काम करेंगे लोगों को इस तरफ रग़बत देंगे कि वो अपनी शादियों के अंदर फजूल खर्चियाँ करें, इस तरह से पैसा लुटाएं। क्या हमारे पाकिस्तान के अंदर मसाइल कम नहीं है? क्या हमारे पाकिस्तान के अंदर कितनी बेवाएँ हैं, कितने यतीम लोग हैं, जो लोग भूखे प्यासे हैं, जो एक एक लुकमे को तरसते हैं, लेकिन हम लोग कहें कि हमें अपनी शाह खर्चियों से फुर्सत नहीं, और हमने तो एक मिसाल बनना था, हमने लोगों की तरबियत करनी थी। जब हम ही इन मामलात के अंदर पड़ जाएंगे तो क्या होगा? मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो फुटेज अगर साथ साथ हमें यहाँ पर दिखाएं तो नाजरीन को पता चलेगा कि कितनी शाह खर्ची की गई है। पूरा एक हफ्ता पूरी तकरीब चलाई गई, पूरे अहले मोहल्ला को वहाँ पर तकलीफ़ के अंदर डाला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये भी बर्दाश्त नहीं करते थे कि रस्ते के अंदर एक कांटा हो जिससे माशरे में चलने वाले इंसान को तकलीफ़ हो, लेकिन वहाँ पर पूरा एक हफ्ता तकारीब का एहतमाम किया गया, और इस कदर आलीशान एहतमाम किया गया, इस कदर आलीशान तकरीब की गई, वहाँ पर बाकायदा रक़्स व सुरूर की महफ़िलें हुई। ये हम किस तरफ चल पड़े हैं? खानकाहें इसलिए तो नहीं थी, खानकाहें तो वो खानकाहें थी जहाँ पर अल्लाह ताला और उसके रसूल की बात होती थी, जहाँ पर माशरे की तरक्की की बात होती थी, जहाँ पर माशरे की तामीर की बात होती थी। और असल पीर ही वो पीर है, असल मुर्शिद ही वो मुर्शिद है जो अच्छाई के रास्ते की तरफ आपकी रहनुमाई करे, जो भलाई की तरफ आपको लेके जाए। ये मामलात, ये दुनियावी चकाचौंध, ये हम किस तरफ जा रहे हैं? और फिर उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक नई बहस शुरू हो गई, और आप क्यों खामखा, हम किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, हम किसी को कोई मतऊन नहीं कर रहे, किसी को ताना नहीं दे रहे, आप क्यों खामखा लोगों को ये मौका दे रहे हैं कि लोग आपके ऊपर बात करें? अब लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि आपके पास इतना पैसा आया है जो आप इतना अंधे तरीके से आप शादी के ऊपर लुटा रहे हैं और फजूल लुटा रहे हैं, वहाँ पर घोड़ियाँ नचाई जा रही हैं, वहाँ पर पैसों को उड़ाया जा रहा है, तो इतना पैसा आप लोगों के पास आया कहाँ से? आपके एहसासे क्या हैं? क्या आप वो पैसा जो लोग नजराने के तौर पे देते हैं कि आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं? हम किसी को मतऊन नहीं कर रहे हैं, मैं किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन आपने खामखा एक मौका दिया लोगों को कि वो आपके ऊपर सवाल उठा सके। और गोलरा शरीफ के जो पीर हजरात हैं उनकी तारीख़ तो बहुत अच्छी तारीख़ है, ये न जाने पता नहीं ये जो उनके साहिबज़ादगान हैं वो अपने बुज़ुर्गों की जो तारीख़ है, अपने बुज़ुर्गों की रवायत है, उसको भूल चुके हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो आलम यह था कि अगर उनके पास कोई चीज़ आती, जब तक वो अगर दूसरों में तकसीम ना कर देते, गरीब और मुहताज लोगों को ना दे देते, उस वक़्त आप सोते नहीं थे। ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि किस तरह ये पैसा लुटाया जा रहा है, पैसा उड़ाया जा रहा है। अगर आपके पास इतना ही ज़्यादा पैसा है तो आप उसको गरीबों, यतीमों और मुहताजों की मदद के अंदर सर्फ करें, जाए कि आप ये इस तरह पैसों को उड़ाएं। और ये देखें किस तरह आप किसी दुनियावी आम शादी के अंदर अगर आप जाएं जहाँ पर दुनियादार और अय्याश किस्म के लोग होते हैं उनकी शादी के अंदर, और एक दीनदार लोगों की शादी के अंदर आपको फ़र्क महसूस होना चाहिए। यहाँ पर मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से गुजारिश करूँगा कि इसी गोलरा शरीफ के जो पीर नसीरुद्दीन साहब हैं उनका एक बयान है जिसके अंदर वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, तो उनके क्या ख्यालात थे, उनके क्या बयानात थे, उनकी क्या रवायत थी, और जो उनके आगे चलने वाले जो उनके साहबज़ादगान हैं वो किस रवायत पे चल पड़े हैं। ते ये बैठन के दमा तवीज़ा नाल तकदीरां बदलने वाले, अकल दियां खबरां देने वाले, घर पता नहीं के हो गया, करूं ती निकल गई है ते आप खबरां पे देने दुए नहीं। वह इन्हां फराडियां को बचो, वह अल्लाह दा नाम ने मैं हाथ बनना ने। एक चंगे भले पीर खाने का बंदा मेरा दादा पीर मेहर अली शाह वे,
ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਫਰਾਡੀਆਂ ਕੋਲ ਬਚਿਓ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਮੰਗੋ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾਓ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਅਹਲੁ ਤਕਵਾ व अहलुल मग़फ़िरा। जी नाज़रीन किराम, आपने ये जो इनके बड़े हैं उनकी गुफ्तगू सुनी। ये तो सिर्फ एक छोटा सा क्लिप है जो मैंने आपके सामने बयान किया है, अगर आपके सामने रखा है। अगर आप YouTube पे जाके सर्च करें तो आपको बहुत सारे बयानात मिलेंगे और बहुत अच्छे बयानात मिलेंगे। ये है वो असल किरदार जो एक पीर का होना चाहिए, जिसके अंदर लिल्लाहियत होनी चाहिए, दुनिया की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम लोगों ने जो आज को तौर पे हमें नज़र आता है, हमने खानकाहों को और इन मज़ारों को एक बिज़नेस बना लिया है। यहाँ पर गैर कानूनी और गैर इखलाकी हरकतें होती हैं और ऐसी ऐसी हरकतें होती हैं जिनका इस्लाम के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये लोग जो यहाँ पर ये हरकतें करने वाले हैं और ये वहाँ पर जो बैठे हैं गद्दी नशीन, जो उनको रोकते नहीं हैं, वो अपने साथ साथ अपने बुज़ुर्गों का नाम भी ख़राब कर रहे हैं। अब देखने वाला तो यही समझेगा कि जो कुछ यहाँ पर हो रहा है गोया वही उसी बुज़ुर्ग की तालीमात है। हो सकता है कि उस बुज़ुर्ग ने अच्छी तालीमात दी हो, आप अपने साथ साथ उस बुज़ुर्ग को भी दागदार कर रहे हैं, आप अपने साथ साथ उस बुज़ुर्ग का भी नाम ख़राब कर रहे हैं। तो आप एक ज़िम्मेदार हैं, आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी है और आपको उस ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। आप क्यों नहीं इस बात को समझ रहे कि अगर आपको अल्लाह ताला ने एक मुकाम दिया है, किसी जगह पर आपकी इज़्ज़त बनाई है, इज़्ज़त हासिल करना कोई मामूली चीज़ नहीं है, इज़्ज़त बहुत मुश्किल से हासिल की जाती है। तो अल्लाह ताला ने आपको एक मुकाम दिया है, आपको इज़्ज़त दी है, तो आप अपनी उस इज़्ज़त की हिफाजत करें और अपने मुकाम को जानें, अपनी मसूलियत को जानें। अगर आपके पास एक मुकाम है तो वो आपके ऊपर एक बोझ है। कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ने आपसे उसके मुतालिक सवाल करना है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयतिही। आप इस तरह अगर फजूल खर्चियाँ करेंगे, अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो कल क़यामत वाले दिन रब को क्या जवाब देंगे। जी नाज़रीन किराम, यहाँ पर मैं प्रोड्यूसर साहब से गुजारिश करूँगा कि जो हमारे आखिरी मेहमान हैं उनसे कोशिश करें अगर उनको कॉल पे हमारे साथ उनको ज्वाइन किया जाए कॉल के ऊपर, ताकि हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके चलें। तो जी नाज़रीन किराम, ये थे आज हमारे प्रोग्राम के मौज़ूआत थे जिसके ऊपर हमने गुफ्तगू की। सेकुलरिज़म के ऊपर हमारी बात हुई, फिर ख़वातीन के हवाले से, फिर घरेलू मामलात के ऊपर बात हुई कि किस तरह एक घर को एक अच्छा घर बनाया जा सकता है, और आखिर में हमने बात की गोलरा शरीफ के साहिबज़ादगान के ऊपर। और असल जो हमारा टॉपिक वो नहीं था, असल हमारा मकसूद ये था कि खानकाहों को, इन मज़ारों को, इन पीरों को अपनी असल की तरफ आना चाहिए, इनको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ दावत देनी चाहिए। चाहे कि जैसे कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जैसे कि उनके बड़े पीर साहब ने फरमाया कि ये पीर फ्रॉड करते हैं, ये लोगों को ये बताते हैं इल्म में गैब की ख़बरों के हवाले से और इस तरह की चीज़ों के साथ ये लोगों को उनसे पैसे हेंकने की कोशिश करते हैं। तो ये मामलात बहुत हसास हैं। हमें अपने आप को, अपनी ज़ात को अल्लाह और उसके रसूल के दिए गए निज़ाम के मुताबिक ढालना होगा। अगर हमने अपने आप को उस निज़ाम के मुताबिक ढाल लिया तो हमारी दुनिया भी बेहतर होगी, हमारा दीन भी बेहतर होगा, हमारी आखिरत भी बेहतर होगी। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।